آگے سمجھانے نے کہا کہ ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا، یہ اس کو ری انویگریٹ کرنا اور ری انرجائز کرنا. اٹ از نتھنگ مور نتھنگ لیس which was initiated, اور وہ revised national plan was initiated after national consensus across the political spectrum. This is what it is. Azm Istehkam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. جو میں نے آپ کو کہا اس سال بھی 22,400 کے قریب ہم کر چکے ہیں، ان کو ری انرجائز کرنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ کائنیٹک آپریشنس کو. اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کا مقصد ہے ٹو روٹ آؤٹ دی فیسیلیٹیشن ڈیو ٹو کرائم ٹیرر نیکسس. اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا، ایک ٹیرر کرائم نیکسس کو. کہا کہ اس کا جو ایک مقصد، بڑا اہم مقصد ہے، وہ ہے ٹیرر کا اور کرائم کا، دہشت گردوں کا اور کرمنل مافیا کا جو آپس میں نیکسس ہے اس کو بریک کرنا ہے. اینڈ روٹنگ آؤٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم ان دا کنٹری ٹو انشور این اوور آل سیکیور انوائرمنٹ. جو ضروری ہے سیکیور انوائرمنٹ فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف دس کنٹری. اور آخر میں کہا گیا کہ دس آپریشن، دس کمپین، جو ویژن ہے کمپین ہے، اٹ ول انکلوڈ آل پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، لیگل اینڈ انفارمیشن پرانگس apart from already continuing operations by all law enforcement agencies. This should address all the misunderstandings as well as settle unnecessary debate on the subject. تو یہ تھا 24 جون. میری ابھی درخواست یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں ریٹن فارم میں، اینڈ دے آر دیئر ان پبلک ڈومین، اینڈ اسٹل عزم استحکام کے اوپر بحث، کنفیوژن، اس سے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اٹ از سمپلی بیکاز دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے، اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہوں. نو وائی دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کیا تھا. دس از، اس کے 14 پوائنٹ ہیں. نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب وہ سانحہ پیش آئے پی ایس کا، تو تمام سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل بیٹھے، انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تقریباً 21 پوائنٹ تھے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو سی ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی کوارڈینیشن سے لڑی گئی، اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے، پازیٹیو افیکٹس بھی دیکھے. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی میں یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان 14 پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا. اس کو کنڈینس کیا گیا، جن چیزوں کو پروگرس کو مانیٹر کیا کہ یہ 14 پوائنٹ کو فوکس میں رکھنا ہے، اور اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس ہے. اور عزم استحکام یہی کہہ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو ری انویگریٹ اور ری انرجائز کرنا ہے. کیوں ایک بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ، فیک آرگومنٹس. وہ ان کے اندر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، اگلا بھی سلائیڈ دکھا دیں، یہ ہیں جی 14 پوائنٹ. اگر آپ ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس، وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے. آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ہیں. روزانہ 22 آپریشنز، تقریباً 122 آپریشنز، یہی بتایا نا آپ کو، 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا، اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ پرابلم از دیئر ان دی ادر پوائنٹس. میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دے دیتا ہوں سو ایز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کہاں کھڑا ہے، اینڈ وائی دی پیپل وانٹ کہ یہ نہ ہو. اس میں پیچھے جائیے گا، اس میں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سینٹرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس. یہ ضروری سمجھا گیا 2014-2021 میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پروونسز لیول پہ، اینڈ دے ول بی دی مین اسٹیج جو کہ دہشت گردی کو لڑیں گے.
नाक्टा जो सी है उसने दिसंबर 2023 में वो रिवाइज नैप की एक अपडेट भी निकालता है हर साल, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस अपडेट के अंदर मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में केपी में और बलूचिस्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं 2 सूबों में ना, केपी में जो सीटीडी है उसकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 2437 है, जिसमें जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं, वो सिर्फ 537 है। दहशतगर्दी की आप लहर देखें वहाँ कितनी है। बलूचिस्तान में दी सीटीडी की स्ट्रेंथ है 3438, जिसमें ऑपरेशनल जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो नेक्टा की जो किताब है उसके मुताबिक 2776। तो ये है आपकी काउंटर टेररिज्म की, ये तो मैं इसे स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ से आनी। और ये आपका नैप का, इसका रिवाइज नैप का पॉइंट है। इसमें बात की गई है कि मदारिस को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज नहीं करना है? आप बताएं। ये दहशतगर्दी को निपटने के लिए ये एग्रीमेंट हुए 2014 में भी, 2021 में भी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कंसेंसस से उन स्टेक होल्डर्स के हैं या नहीं है? आगे चलिएगा अगली स्लाइड में। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चालान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई डिसीजन होना है। आई मे राइट टू लेट, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग कि फास्ट ट्रैक इसीलिए ना कि जल्द से जल्द उनका किया जाए। इस वक्त जो नेक्टा के किताब है उसके मुताबिक जो एटीसी कोर्ट्स हैं केपी में टोटल 13 हैं और बलूचिस्तान में 9 हैं। सी दी वॉल्यूम ऑफ दहशतगर्दी, इतनी दहशतगर्दी है कि हम इस साल में 22,400 ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं इंटेलिजेंस उसके खिलाफ। और टोटल कोर्ट कितने हैं? एक सूबे में 13, एक में 9। और कन्विक्शंस कितनी हुई हैं इस साल में, पिछले साल में, पूरे साल में? बलूचिस्तान में 10 और केपी के में 14। और हम 2014 से और 2021 से कह रहे हैं कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, उसको तगड़ा करना है, ताकि जो से हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें।